باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام، میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ حاضرین، کل ہم نے سورہ انبیاء کا آخری حصہ تلاوت کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی دورہ ترجمہ میں کل ہم نے سورہ مومنون مکمل کی تھی اور سورہ نور کی جو ابتدائی 50 آیات ہیں وہ ہم نے تلاوت کی تھیں۔ مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورہ یونس سے شروع ہوا وہ اب سورہ مومنون پر آ کر اختتام پذیر ہوا، جو ایک لگاتار سلسلہ تھا، اور اس کے بعد سورہ نور جو کہ ایک مدنی سورہ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے سوالات اسی حوالے سے ہم لیں گے۔ اپنے سوالات آپ ہمیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں ارسال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زوم کی جو ہماری آن لائن کلاس ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے پروگرام میں آپ کے سوالات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ خالد صاحب، کل کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں عثمان مشتاق صاحب۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اسلام میں باپ کے بعد بیٹے کا حکمران بننا، کیا اس کی کوئی ممانعت ہے؟ جی نہیں، ممانعت تو نہیں ہے۔ اسلام سے مراد اگر ہم لیں قرآن و حدیث تو یقیناً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا بھی ہے۔ خیر، ایک طویل سلسلہ ہے، باپ کے بعد بیٹا بنتا رہے، اور مختصر بات اتنی ہے کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام والد تھے، تو لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے کہ باپ کے بعد لازمی بیٹا بنے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے حالات پر یہ اس کا انحصار ہے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ بیٹے کا بننا مناسب ہو تو بنایا جا سکتا ہے، اور حالات ایسے ہوں کہ کچھ اور لوگ بھی قابل موجود ہوں، بیٹے کے برابر بھی ہوں، آس پاس بھی ہوں، تو پھر ترجیح دوسروں کو دینی چاہیے بجائے بیٹے کو بنانے کے۔ صحیح۔ اسی واقعے کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی دانشمندی سے ایک فیصلہ کیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو قانون ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اندھی تلوار ہے جو کہ نہیں دیکھتی کہ یعنی سامنے کون ہے یا جس مقدمے کا کیا نفس مقدمہ ہے، بلکہ ایک جو قانون کے الفاظ ہیں اس کا ظاہر جو ہے اس پر ہی اطلاق ہوتا ہے، اور پھر جس پر اطلاق ہو وہ اس کی زد میں آتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ قانون کا ایک گہرا فہم اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اچھا، یہ اس میں دو چیزیں ہیں نا۔ پہلی بات تو اس نے وہ آپ کی جو بات ہے قانون کا گہرا فہم اور اس کا یعنی انطباق کرنا، فیصلہ کرنا، یہ عام طور پہ ٹریننگ سے جو بھی آپ کے لوگ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، جو اب جج ہوتے ہیں، پہلے قاضی ہوتے تھے، صحیح، لیکن مفتی کا ایک علیحدہ شعبہ ہے، قاضی کا شعبہ علیحدہ ہے۔ صحیح، مفتی کا کام یہ ہے، جیسے وکیلوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں قانون کیا ہے وہ یہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے اور یہ اس کے بارے میں قانون یہ کہتے ہیں۔ اب اس کی اسپرٹ کے مطابق یہاں پہ اس کا انطباق ہوتا ہے یا نہیں، یہ قاضی کے دیکھنے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے قاضی کی ایک علیحدہ کوالیفیکیشن ہے اور مفتی کی ایک علیحدہ کوالیفیکیشن ہے۔ صحیح، تو یہ چیز تو اپنی جگہ پہ بالکل ہے کہ بھئی یہ انطباق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ قانون بنا کسی اور کام کے لیے اور پھر میں نے آپ کسی اور مسئلے پر کر دیا ہو۔ تو یہ تو لحاظ رکھا جاتا ہے ہر عدالتی نظام میں، اور دنیا میں بھی رکھا جاتا ہے، اب بھی رکھا جاتا ہے۔ ایک فرق ہو گیا ہے خاص طور پہ، یعنی اب ایک فرق تو یہ ہو گیا نا کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اجتہاد سے بھی کوئی فیصلہ کر سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں پروسیجرل لاز بن گئے ہوئے ہیں، جج کو خود سمجھ بھی ہو اس مسئلے میں کہ بھئی یہ فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن وہ پروسیجر سے باہر جا کے تو فیصلہ نہیں کر سکتا، صحیح، اس کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔ یہ جو تمدن کی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ پہنچے۔ وہ تو ایک پروٹیکٹڈ، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن حاصل ہے، وہ پرسنالٹی تھی، لہذا وہاں پہ اگر اوپن رکھا گیا تھا کہ بھئی اصول یہ ہے کہ قصاص ہونا چاہیے، بدلہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ اب اس کا انطباق کرنا ہے کہ بدلہ برابر کیسے ہوگا، تو والد کی سمجھ میں ایک طریقہ آیا، بیٹے کی سمجھ میں دوسرا طریقہ آیا۔ دونوں برابر ہی کرنا چاہتے تھے، تو قانون نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ قانون کے انطباق میں یوں سمجھیے کہ برابری زیادہ بہتر ملحوظ رکھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کے دور میں اتنا ججوں کو اوپن نہیں چھوڑا جاتا۔ ہو سکتا ہے بعض ممالک میں ہو جہاں پہ
جسے کہتے ہیں آپ سینسیبل لوگ ہوں، یا جہاں پہ تمدن کا معیار ذرا بلند ہو، لوگوں کی سوچ بلند ہو اور وہ قانون کو اس کی گہرائیوں میں سمجھتے ہوں، اور وہاں کا جو بھی سوچنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ بھی اس کی ثوابدید پہ چھوڑنی چاہیے، وہاں ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ ہم غلام تھے تو وہ انگریزوں کو ہم پر اتنا یقین نہیں تھا کہ ہم یعنی اپنی بصیرت سے بھی کوئی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں سارے معاملات میں جکڑ کے تاکہ ہم سے غلطی کم سے کم ہو چیزیں۔ اب ان کے جانے کے بعد بھی ہم نے اپنی بصیرت پر اعتبار نہیں کیا ابھی تک، لہٰذا وہ ہمارے جج بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ ایک فرق ہے اس کو۔ ادھر دوسری طرف ہمارا قاضی کا ادارہ ہی ختم ہو گیا ہے، جی بالکل، مفتی بچے ہیں۔ اچھا، مفتی بھی جا کے تو قاضی والے میدان میں ٹانگ اڑاتے ہیں، وہ ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسئلہ ٹھیک بتا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ اسے منطبق کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں نا۔ یہ مسئلہ ہے یوں ٹھیک ہے، یہ تو اسی طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے اس پر یہ لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ صحیح، اور بعض کو تو میں نے دیکھا وہ اس فرق کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ملحوظ رکھنا تو بعد کی بات ہوگی نا، پہلے اس فرق کو محسوس کرنا، سمجھنا پہلا مرحلہ تو یہ ہے، یہ بھی سینس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یعنی ہم بہت سارے اعتبارات سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے، جہاں تھے اس سے بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ یعنی اب تو ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں 700 سال پیچھے لے کے جائیں گے یا یہ بھی ہوگا، وہ بہت بہتر تھے۔ آج جو ہماری حالت ہے اس سے آج سے 700 سال پہلے ہم یعنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، بصیرت بصارت کے اعتبار سے بہت بہتر پوزیشن پہ تھے۔ صحیح۔ اگلا سوال سورہ انبیاء کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کی وراثت صالح لوگوں کے لیے۔ تو اب یہ بتائیے کہ عبادی الصالحون اس سے کیا مراد وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ جی، تو اب اس آیت میں جو عبادی الصالحون ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ نیک بندے، صحیح، یعنی جو صالح، یعنی جو قرآن مجید میں صالحات، صالحون، ٹھیک ہے جی، یہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، عمل الصالح، عمل الصالحات اسی کے لیے آئے ہیں، نیکیوں کے لیے آئے ہیں۔ صحیح، باقی اگر سوال کرنے والے کے پیش نظر کچھ اس طرح کی دور ازکار تعبیرات ہیں جو کسی نے اس کو اسٹرگل، جو سروائیول آف دا فٹسٹ کے ساتھ جوڑے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لفظ اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا بقائے اصلاح، جی، ٹھیک ہے، وہ صالح ہی سے بنا ہے، تو بہرحال لغت میں تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ لغوی طور پر تو صالح کا مطلب ثابت، سالم، ٹھیک ہے، فٹسٹ، وہ اصلاح کا مطلب فٹسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو بات اور اس سے اگر کوئی یہ لے کہ جو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ وہ مضبوط لوگ ہوں گے، فٹسٹ لوگ ہوں گے، انہی کے ہاتھ میں اقتدار رہے گا، اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے تو مجھے اس میں دو اشکالات ہیں۔ صحیح، پہلا اشکال تو یہ ہے کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میرے بندے، عبادی، صحیح، تو وہ اپنے خاص بندوں ہی کو کہتا ہوتا ہے، جیسے عباد الرحمن، عبادنا، ٹھیک ہے، عبادی۔ تو جب وہ عام بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کی بات پہ نہیں چلنے والے، مشرک ہیں، کافر ہیں، جب ان کا ذکر کرتا ہے کہتا ہے ان کو بھی عباد ہے، لیکن ان کو عبادی نہیں کہتا، عباد الرحمن نہیں کہتا، عباد دونا نہیں کہتا، ان کو کہتا ہے عباد لنا، ان کو نکرہ لا کے پھر ان کی نسبت اپنی طرف لے کے آتا ہے، براہ راست مذکر مرکب اضافی نہیں آتا۔ صحیح، یعنی یہ قرآن مجید کا اصول ہے، اسلوب ہے۔ تو اس اسلوب پر اگر آپ اسے رکھ کے دیکھیں گے تو یہاں عبادی سے مراد وہ نہیں ہو سکتا جو لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے مراد ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، یہ وراثت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے استعمال کیا ہے، وہ آتے یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث بنیں گے، تو وہ سب کے یہ وراثت کس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ فردوس،
تو نیک لوگوں کے وہاں اگر فرض کریں وہ تو کافروں کے لیے نہیں ہے نا. جی تو جب وراثت اللہ کی جنت جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے تو دنیا میں بھی جب اللہ وراثت کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ نیک لوگوں کے لیے ہوگا. ٹھیک. ایک اور جگہ پہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جو میں نے چن لیے ان کو میں نے اپنی کتاب کا وارث کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جن کو قرآن مجید دے دیا حضور کے بعد. تو ایک تو اس یعنی قرآن مجید کے اسالیب کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی. اب دوسری بات ذرا یہ بھی تھوڑا اگر کوئی ذوق آدمی رکھتا ہو کلام کا یا بیان کا تو اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مستقبل کی خبر کا ذکر زبور میں کیا، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ہی ذکر تھا جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، اب وہ الکتاب وہ اللہ کا علم قدیم ہے یا تورات ہے یا زبور ہے اس کو منشن نہیں کیا، لیکن کوئی کتاب تھی جس میں اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یوں ہوگا. تو اسی طرح ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ. تو وہاں تو دونوں پیشن گوئیاں جو تھیں وہ دنیا کے حالات کے حوالے سے تھیں جو پہلے اس کتاب میں لکھ دی تھیں. تو اس کو بھی پیشن گوئی کے درجے میں، اصول یا قانون کے درجے میں نہیں بلکہ پیشن گوئی کے درجے میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے زبور میں لکھ دیا، پھر نہ صرف وہاں لکھ دیا، اونا ابھی بعد میں تھا، لکھ وہاں دیا، اور اس کے بعد ہماری کتاب میں قرآن مجید میں اس کو کوٹ کیا کہ میں نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، آخری کتاب میں کوٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں اتنی بڑی بات کیا ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک فزکس کا قانون بیان کیا ہو قرآن مجید کے اندر تو بتائیں، کوئی ایک کیمسٹری کا قانون بیان کیا ہو. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ضروری تھا بیان کرنا یہاں پہ اس طرح؟ یہ تو خود معلوم، جن لوگوں نے قرآن پر ایمان نہیں لایا ان کو بھی معلوم ہے نا اسٹرگل فار ایگزسٹنس کا، سروائیول آف دی فٹسٹ کا. ٹھیک، ان کو بھی پتہ ہے نا، کیونکہ یہ تو آپ کے مشاہدے میں آ جائے گا. اس کو تورات اور زبور میں اور قرآن میں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب میں بھی لکھنا، اس میں اس کا دوبارہ مذکور کرنا، اور پھر جا کے اس کو آگے ایک تو یہ کہنا کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جی عابدین جو میری عبادت گزار ہوں. ہاں، تو وہ کلیئر کر دیا نا. صحیح. یہ خوشخبری ان کے لیے ہے، اور ساتھ اس کے جوڑا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر اس سارے کو آپ دیکھیں تو حضور کو بھیجا ہے سارے جہان کے لیے رسول بنا کے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ان کا وارث بنایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، حضور کی امت. ٹھیک ہے، تو وہ عالمی جو غلبہ ہوگا وہ حضور کی امت کے ذریعے سے ہوگا، نہ کہ ان کے مخالفوں کے ذریعے سے. تو باقی انسان یہاں پہ پہنچ جائے فٹسٹ کے اصول پر تو یہ تو کوئی خبر نہیں تھی دینے کی، ٹھیک، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ دینے کی خبر نہیں تھی. خبر یہی بنتی ہے، اور آج میرے لیے اسی میں موٹیویشن ہے. اگر میں صالح ہوں تو، اگر میرا اللہ سے کوئی تعلق ہے تو، اگر میں آج اسلام کی حالت پہ میں کوئی جلن یا کوڑن محسوس کرتا ہوں تو میرے لیے خوشخبری اس میں ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب عبادیت صالحون ہی کا جو ہے وہ غلبہ ہوگا پوری زمین. وہاں اس پہ انہی کو وراثت دے گا اللہ. صحیح. تو یہ اگر سورہ بنی اسرائیل سے وہ جو چل رہا ہے نا، اگر آپ یہ بھی دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے عروج زوال بتا کے آخر میں بتایا ہم پھر تمہیں لپیٹ کے لے آئیں گے جئنا بکم لفیفا، جو اب آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب تو 100 سال ہو گئے ان کو واپس آتے ہوئے. جی بالکل. ٹھیک ہے. سورہ کاف میں جو بھی فاللہ کا باقی النفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کے جو نتائج نکلیں گے تو جو دنیا میں گند مچے گا، جو فساد اور جنگ عظیم اول دوم اور پھر تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، یہ سب اسی کی انڈے بچے ہوں گے. تو ایک ماحول تو وہ بن چکا ہے، اور اس جو یہ بھی بتایا تھا اس میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور ادھر باسن شدیدن سورہ کاف میں، اس میں یہ تھا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. ایک بڑی جنگ.
ٹھیک ہے، اس میں من لدن ہو، وہ جنگ جو اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی، اس کا ذکر آ گیا. تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اگر سورہ کہف کے مضامین پھر سامنے رکھیں نا، کہ آپ اگر پاتال سے شروع ہوئے ہیں، اصحاب کہف سے، غار کے گہرائی سے، تو وہ مضمون چلتا چلتا پہنچا کہاں ہے؟ ذوالقرنین تک. ذوالقرنین کون سا عباد تھا؟ عبادی الصالحون. ہاں، تو ہاں وہ کہیں گے جو اس طرح کے ہیں، وہ کہیں گے اسکندر اعظم تھا. تو اسکندر اعظم یہ کہتا تھا دنیا میں آ کے کہ من آمن وعمل صالحا، وہ جو سنقول لہ من امرنا یسرا، نہیں، ہرگز نہیں. کوئی فٹ ہوتا ہو کسی طرح اسکندر اعظم پر؟ یہ تو کوئی نیک بندہ تھا، وہ تو لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے. یہ تو کہتا ہے میں مفت بنا دوں گا آپ کو دیوار، ذرا پر بندے دو. تو اس اعتبار سے یہ یعنی اگر وہ جو نظم ہے قرآن مجید کی صورتوں کا، اس کو بھی سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ. سورہ مریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لدنی بیٹا دیا حضرت زکریا کو، پھر وہ پورے موضوع والی باتیں. سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ آ کے تو فرعون کی شکست، یعنی ایک سیناریو سامنے رکھے نا مصر کا، اب اسے عالمی بنا کے دیکھیں. صحیح. تو اسی طرح آج کے فرعون گویا شکست کھائیں گے، اور پھر وہ جیسے موسیٰ غالب آئے تھے، اس طرح عبادی صالحون کا غلبہ ہوگا. اس کو آ کے دیکھیں. پھر یہاں پہ وہی سورہ کہف والا یاجوج ماجوج کا واقعہ کوٹ ہوا پہلے، یہ یعنی اس طرف اشارہ ہوا کہ وہ جب واپس آئیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب، کوئی بستی آباد نہیں ہو سکتی، اس وقت جا کے آباد ہوگی یہ والی بستی جو آج جو جسے وہاں کہا تھا لفیفہ، پھر لپیٹ کے لائیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کے ساتھ کنیکٹ کرو اسے. تو جب یہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ غلبہ ان کا ہوگا. اس لیے اس سے آگے پھر جا کے تو وہ لے آئے کہ وَلَقَدْ، یہ کوئی ہم آج نہیں یہ پیشن گوئی ان حالات کی روشنی میں کر رہے، ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو اس پورے تناظر میں اگر آپ رکھ کر دیکھیں گے تو تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں عبادی صالحون کیا معنی دے رہا ہے. صحیح. اور پھر ساتھ یہ جو فرمایا گیا کہ یرثھا عبادی الصالحون، تو یرثھا یعنی وراثت، پھر یہ وراثت صرف اقتدار کی اور حکومت کی ہے یا پھر اس کے ساتھ علم و حکمت بھی شامل ہے؟ دیکھیں اب یہ بھی اہم بات ہے نا کہ یہ جو عام طور پہ یہ وراثت کا لفظ آتا ہے نا، قرآن مجید جب اسے پیش کرتا ہے کہ جب اس طرح اللہ کی طرف سے کوئی وراثت ملتی ہے تو اس کے ساتھ وہ امامت والا پہلو، یعنی وہ قرآن و سنت والا یا وہ جو خدائی رہنمائی ہے اس کا پہلو ساتھ شامل ہوتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، وہ والا پہلو ساتھ شامل ہوتا ہے. نہیں تو اگر یہ وراثت جو ہے نا اس کے بغیر ملے تو یہ محض ایک اس پر خلافت کے لفظ کا تو اطلاق ہو جاتا ہے. صحیح. جیسے قوم سمود کے لیے ہو گیا، جیسے قوم عاد کے لیے ہو گیا کہ قوم نوح کے بعد تم خلیفے ہو گئے ہو، انہیں کہا قوم عاد کے بعد تم خلیفہ ہو گئے ہو. یہ لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس اختیار تو تھا زمین کا، لیکن ساتھ وہ ہدایت نہیں تھی. وہ ہدایت دینے رسول آ رہے تھے جن کو وہ انکار کر رہے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی وراثت کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہدایت کا پہلو شامل ہوتا ہے. تو جب ہم نے عبادی صالحون کو ڈٹرمنٹ کر لیا کہ وہ نیک بندے اس سے مراد ہیں، تو ظاہر ہے جب ان کے پاس اقتدار آئے گا تو وہ اللہ ہی کا آرڈر نافذ کرتے ہیں، تبھی تو نیک ہیں. اسی لیے میں نے ذوالقرنین کے ساتھ جوڑ کے دکھایا تھا. صحیح. اگلا سوال ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں حسن فاروق صاحب لاہور سے. ان کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ اور خاص کر منکرین حدیث مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی لیتے ہیں اور اس کے ثبوت میں مختلف دلائل دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کب اور کیوں شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا کوئی ایجنڈا یا کوئی سازش ہے؟ یہ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ منکرین حدیث کا یہ موقف ہے. میں ذاتی طور پہ یہ بات نہیں جانتا ہوں. میں نے تو ایک وہ کوئی کراچی کے شاعر صاحب ہیں جنہوں نے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی انعمت علیہم سے کچھ ایک مسئلہ نکالا تھا کہ وہ اتنا امکانہ تھا کہ وہ مفتی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا چول ماری ہے. اصل میں مسئلہ مفتی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. جی بالکل. کہ ایک آپ بالکل اتنی امکانہ بات کر دیں کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اس کا کوئی کیا جواب دے گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے تو ان کے حوالے سے یہ بات سنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اچھا ان سے بھی میں نے براہ راست نہیں سنی، یعنی کسی نے مجھے کچھ چیز اس طرح کوئی مٹیریل بھیجا تھا جس سے مجھے پتہ چلا. تو میرا ذاتی طور پہ اس بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ایسے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ
مدینے میں قرار دیتے ہیں. میرے حساب میں تو اس پر یہ اجماع ہے امت کا کہ مسجد اقصی تو بیت المقدس میں. اور خیر میرے لیے یہ ایک وقت میں حیرت کی بات تھی کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ سمجھتے تھے وہ اسرائیلیات کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا تو ہو گیا. تو مسلمان اپنے وقتوں میں بڑے وسیع المشرب رہے, جدھر سے جو آیا اس کا موقف بنا لیا. تو اس اعتبار سے دیکھیں معلوم حقیقت ہے کہ اس سے کسی طرح انکار ممکن نہیں ہے کہ مسجد نبوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بنی ہے, ٹھیک ہے. اور جبکہ جو معراج کا واقعہ ہے یا مسجد اقصی جانے کا واقعہ ہے وہ اس سے پہلے کا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. ایک یہ بات معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ کہا کہ میں مسجد اقصی گیا ہوں, تو میرا نہیں خیال کسی ایک مشرک نے بھی اس کو مدینہ سمجھا ہے. سب نے یروشلم ہی سمجھا. سب نے یروشلم ہی سمجھا, بلکہ ایسی بھی انہوں نے کہی ہے کہ بھئی شام سے ہو کے آگے دیکھ لو جی کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک طرف ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یار 200 سال کے بعد حدیثیں مرتب ہوئی ہیں یا کیا, تو کدھر ہو سکتی ہیں. تو ان کو 1400 سال کے بعد آ کے سمجھ آئیے کوئی خدا کا مطلب کوئی بندہ مطلب کہیں میزائل بھی چھوڑے تو کہیں اصحاب کا چھوڑے نا. صحیح. خالد صاحب, سورہ حج کی آیت 39 میں فرمایا گیا کہ اذن للذین یقاتلون, وہ جو آیت ہے کہ جس میں ایمان والوں کو بھی اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی گئی, جبکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو, یہ اللہ کا حکم تھا. تو اس حوالے سے جو یہ حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کفو ایدیکم کا, ٹھیک ہے, انہوں نے دیا, وہی خفی سے ہوگا, اللہ کی طرف سے ہی حکم آیا ہوگا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں مدنی دور میں جا کے, میرا خیال سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا ان الفاظ میں پھر کہ یہ یوں ہوا تھا, اس کو مستند ہو گیا وہ کہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. ٹھیک. لیکن جب تک وہ رہا ہے وہ آرڈر محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی قرآن میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ جب یہاں پر ایمان والوں کو بھی اب قتال کی اجازت دے دی گئی, تو بعض مستشرقین جو کہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں تو مسلمانوں کی روش, مکہ میں تو مسلمانوں کی روش کچھ اور تھی کہ ہاتھ روک کے رکھو اور کوئی جتنا بھی تشدد کرے تو اس کو برداشت کرو. مدینہ میں جیسے ہی حالات سازگار ہو گئے تو انہوں نے اپنی روش بدل لی. تو وہ ایک اعتراض کرتے ہیں سیرت پر اور منہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں وہ اس تناظر میں کرتے ہیں نا, اکثر عیسائیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں یہ مرحلہ نہیں آیا, اقدام کا مرحلہ, جنگ و جدال کا مرحلہ آیا نہیں. وہ ابھی پہلے فیز میں ہی تھے کہ اپنوں ہی کے ہاتھوں مطلب وہ اس جگہ پہ بات پہنچ گئی کہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. تو ان کا تصور یہیں تک محدود رہ گیا. ان کی سنت عیسوی بس یہی ہے کہ آپ نے ساری زندگی مار کھانی ہے, اس سے آگے سوچ ان کو پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر ان کا یہ بڑا ایک اپنی سوچ کے مطابق, اپنے تصورات کے مطابق ان کا یہ اعتراض بن جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں. صحیح. باقی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا, آپ کو کیا کام دے کے دنیا میں بھیجا گیا تھا, اور وہ مشن تھا دین کی اقامت. تو ظاہر ہے جب آپ کا یہ تو دنیا میں ہر تحریک کے ساتھ, ہر جو بھی اس طرح کی ایفرٹس ہوئی ہیں دنیا میں, کوششیں ہوئی ہیں, ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو آپ تبلیغ ہی کرتے ہیں, اور جب تک آپ اس مرحلے میں ہوتے ہیں تو تب تک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں, جھیلتے ہیں, ریٹیلیٹ نہیں کرتے. تو یہ سارا تو آپ نے طاقت پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس وہ طاقت آ جاتی ہے تو پھر آپ میدان میں نکلتے ہیں. مزاحم قوتوں کو پھر آپ بزور جو ہے وہ ہٹاتے ہیں راستے سے. رہ گئی یہ بات کہ بالفرض مکے میں تبلیغ کے نتیجے میں سارے مشرکین مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار بالاتفاق منتقل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی روش وہی رہتی. اب تو آپ مقتدر ہوتے, پھر بھی تو اعتراض قائم ہی رہنا تھا. صحیح. تو اقتدار ملنے کے بعد ظاہر ہے اس کے تقاضے اور ہیں, آپ اور طرح سے ایکٹ کرتے ہیں,
اور جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوتا تو آپ اور طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, میں چھوٹے سے اختیار کو دیکھیں نا, جب تک آپ بچے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں ہے, آپ کا گھر میں کریکٹر اور ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے, تو آپ جس طرح ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے. طرز عمل میں فرق ہو جائے گا. تو کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک. آج ہم مطلب مولوی ہیں, تو کل اگر کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی آپ کے پاس کوئی ذمہ داری آ جائے قومی سطح کی, تو پھر اس وقت بھی آپ وما علینا الا البلاغ کریں گے یا ایگزیکیوٹ کریں گے؟ پھر آپ نے نافذ کرنا ہے. صحیح. اگلا سوال ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں کاشف فیروز صاحب جدہ سعودی عرب سے. انہوں نے ایک لمبا سوال بھیجا, پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ السلام علیکم, روایتی علماء اور تجدد پسند علماء سے ہمارا بنیادی اختلاف دین کے جامع تصور پر ہے, جو کہ بہت بنیادی اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان حضرات نے بوجوہ دیگر اس بنیادی تصور دین کو واضح نہیں کیا, اور بعض اوقات اس تصور کی نفی بھی کرتے ہیں, خصوصاً غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم. لیکن چند جزئیات میں ہمارا موقف مشترکہ ہے, مثلاً توحید کا بیان مثال کے طور پر. ایسی صورت میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان حضرات کے حوالے سے؟ یعنی کہ جو بات مشترک ہو اس کو لے لیا کریں اور جس بات میں اختلاف ہو اس کو واضح کر دیا کریں, یا یہ کہ کلی طور پر ہر بات کی نفی کی جائے کیونکہ یہ حضرات اصل دین یا جوہر دین کی بات ہی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں, یا یہ کس سرے سے انکاری ہیں؟ ایک دائی کا اس حوالے سے طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ویسے تو کسی کی بھی جو اچھی بات ہے وہ لینی چاہیے, اور جو اس کی غلط بات ہے اس کا رد کرنا چاہیے. بہترین طرز عمل تو یہی ہے. اور قرآن مجید میں ہمیں یہ طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب وہ اصول کی بات آتی ہے تو جس اصول پر یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے وہ اس کی دعوت دیتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ جب اصول کی یہ بات, اس حد تک تو بات ٹھیک ہو گئی, لیکن اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ساتھ ہی اس کے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ بھی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. باطل ہمیشہ حق کے کسی سہارے ہی پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں کوئی فساد بھی مچانا ہے, آپ نے دنیا میں کوئی باطل کے لیے خدمات بھی سر انجام دینی ہے, تو کچھ تو آپ کو حق بھی لے کے چلنا پڑے گا. تو جہاں حق کو باطل گڑمڑ ہوں وہاں آپ کو چوکنا ہونا پڑتا ہے, وہاں آپ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے جا کے. تو جن لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ توحید کی حد تک تو بہت اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, لیکن توحید عملی کی جب بات آئے گی, جب آئے گا اللہ کی شریعت پر عمل درآمد کا مسئلہ, تو وہاں پر یہ الٹے پاؤں بھاگتے ہیں اور تعویلات گڑھتے ہیں اور متجددانہ انداز میں پہلو تہی کرتے ہیں. تو پھر وہ توحید کا دانہ بھی در حقیقت شکار پھانسنے کے لیے ہے, وہ توحید کسی صحیح مقصد کے لیے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس بات کا اس بات کرنا چلیں وہ آپ کی ایک وہ ہوگی جسے کہنا چاہیے ایک وسعت قلبی اور فراخ دلی اور وسیع المشربی, اور جو آج کل ہم دکھاتے ہیں کہ بڑی ٹالرنس اور فلانا فلانا, جس کی آج کل بڑی خوبیاں بیان ہوتی ہیں, تو وہ تو ہوگا اپنے جگہ پہ, لیکن اس میں آپ کو اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ پورا پیکیج لے لیں. یہی تو دام فریب ہے, اسی سے تو آپ نے بچنا ہے, پورا پیکیج نہیں لینا ہے. تو پھر اس کا ایک لازمی منطقی تقاضا یہ ہے کہ پھر وہاں پہ جا کے کھود کرید یا یہ نکھیڑا وہ کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کہ جس کا خود اس فریب میں الجھنے کا امکان نہ ہو. باقی جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. صحیح. تو ایمان اگر عزیز ہے یا کچھ خطرہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی وہ سمجھ نہیں ہے, تو بہرحال وہاں پہ انداز بیان, جو بھی اسلوب, اس کی جو بھی چکا چوند, اس کی خوبصورتی, اس کی اٹریکشن, یوجب القول, ٹھیک ہے, زخرف القول, آپ کو بہا کے لے جائیں. ہاں جی, وہ پوزیس کر سکتے ہیں آپ. صحیح. تو جب آپ کو دین میں خود تفقہ حاصل ہو اور اس پر آپ کا یقین محکم ہو, آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن کی اساسات کے اوپر میرا نیریٹو کھڑا ہے, تو پھر بے شک جائیں. ٹھیک. ٹھیک ہے.
اور جب مطلب یہ ایک چیز دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو میں نے دیکھی ہے، میرے ایک اب سمجھیں لیں کوئی 30 سال کی یہ تحریکی تجربہ ہے، اس سے زیادہ ہی ہو گئے، کہ میرے حالات خراب ہو گئے، مجھے کوئی کام پڑ گئے. دیکھیں نا، یہ ہم دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے تو کرتے ہیں. میں بیمار نہیں ہوں، میرا ارد گرد کوئی ایسی مجبوری نہیں ہو گئی ہے، حالات ایسے کبھی تنگ ہو جائیں آدمی کہ روٹی کا ہی مسئلہ بن جائے تو پھر کیا کرے گا. ٹھیک. تو جب دیکھا ہے کوئی بندہ پھنس گیا ہے، کسی قرضے میں آ گیا ہے، کوئی مشکلات اس کے لیے دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں، اب وہ فارغ نہیں رہا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں بچا ہے دین کے کام کے لیے، اس نے قدم پیچھے ہٹایا ہے، شروع میں اس مجبوری کے تحت ہٹایا ہے. اب جب اس نے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے یا جو بھی اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس میں کھبا ہے تو ہوئے نا. اب جب اسے ادھر دوسری طرف کی اسے ساتھ ہی ٹینشن پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں تو بالکل ادھر مڑ گیا ہوں، وہ تو رہ گیا ہے. احساس ندامت ایک دل میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوا ہے. صحیح. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ اسے یہ کاؤنٹر نیریٹو بہت سوٹ کرتا ہے. میرے تجربے میں ایسے تقریباً یعنی 98% لوگ وہ ہیں کہ جو کسی ایسے ایشو میں پڑھ کے تو پھر اس فکر کی قبولیت کے وہ ہوتے ہیں. اس میں بس ایک فرق ہے، میں نے 98% کہا تو کوئی میں نے چونکہ صرف مجبوری کا وہ کیا ہے. کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے مجبوری نہیں ہوتی، وہ بھی میں اسی 98% کے اندر ہی رکھیں، مجبوری نہیں ہوتی، وہ اب ایمبیشنز ہوتی ہیں دنیا میں پھیلنے کی، بڑھنے کی، آگے جانے کی. اور یہ چیز جو دین ہے یہ ان کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی انہیں اس نیریٹو میں وہ سہارا مل جاتا ہے. آپ نے بڑا صحافی بننا ہے، آپ نے پاور کوریڈورز میں تعلقات بنانے ہیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ جو بھی اس وقت جو بھی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، موافقت سازگاری اختیار کرنی ہے. یہ آپ کی ضرورت بن گئی ہے، آپ کی جو دنیا کے بارے میں آگے بڑھنے کی خواہشات ہیں. صحیح. تو یہ پھر آپ کے لیے ایک لوبریکیشن کا کام دے گا اس فرکشن کو ختم کرنے میں، یہ جسے یہ کاؤنٹر نیریٹو کہتے ہیں. تو عظیم ترین اکثریت تو ان دو اسباب سے اس فکر کی طرف جاتی ہے. 2% ہیں جو کسی مغالطے کی وجہ سے یا وہ جو بھی کچھ اور ہوگا جس کوئی غلط فہمی ہو، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر 2% بمشکل. صحیح. باقی تو سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک. اگلا سوال سورہ حج کی آیت 41 کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر. تو یہ بتائیے کہ نماز کا نظام قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں دیکھیں، نماز آج کل تو ہمارا تو یہی ہے نا کہ بھائی ہم نماز مسجد میں جا کے بہت بڑی مہربانی کریں تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو نماز گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ. نماز کا نظام تو جڑا ہوا ہے ریاست کی مشینری کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ کا یعنی یہ والا تو تصور نہیں ہے کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے اور ان کو لوگ چندے دیں گے. مولوی صاحب سرکاری بندے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں گے. کون سے اختیارات؟ جو اے سی ڈی سی کے پاس ہوتے ہیں. انتظامی نوعیت کے اختیارات بھی ہوں گے، چھوٹے موٹے جھگڑے تو کبھی وہ فیصلہ بھی کر سکیں. سول ڈسپیوٹس چھوٹے جو ہوتے ہیں، مطلب ایک لیول کی عدالت بھی ہوں وہ، ٹھیک ہے. وہاں سے بات ان کے بس سے باہر ہو تو کسی اوپر والی کورٹ میں جانی چاہیے نا. صحیح. اور یہ اس میں یعنی وہ 5 وقت لوگ وہاں پہ آئیں، کوئی اگر مقدمہ ہے تو اسی وقت پیش ہو جائے گا، کوئی کورٹ فیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ تو کوئی اتنا سادہ سا نظام تو نہیں ہے نماز کا. اس کے ساتھ ویلفیئر بھی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ انتظامات بھی جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ تو پوری کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے کا نظام ہے. یہ پورا ایک اصلاح معاشرہ کا بھی پروگرام ہے، معاشرے کے انتظام کا بھی، انسرام کا بھی پروگرام ہے. اور اس پورے پروگرام میں مسجد کمیونٹی سینٹر اور مولوی مرکزی بندہ. تو جو ہے پھر وہ آپ کے سامنے، کتھے میں رلی تو کتھے تیری سنا. اور اسی حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مختصراً بتا دیں کہ ان کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے؟
اچھا یہ تنفیذ کے درجے میں؟ دیکھیں یہ بھی بہت وسیع ان کے معنی ہیں. صحیح. میرا امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ہے. اچھا وہ جب وہی والا نظام کے تحت جس کی ابھی ہم نے بات کی تو مولوی صاحب کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ہوگا, ریاست کے اسٹرکچر کا. ٹھیک. اور ایک حکومت کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور ہوگا. صحیح. حکومت کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو پوری دنیا کو سامنے رکھ کر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پوری دنیا کا ٹھیکہ ہے آپ کے پاس. یعنی کہ یہ فارن پالیسی کا ایک جزو ہوگا. بالکل, جیسے آپ کا دیکھیں آپ کے ملکی مفادات کا تحفظ آپ کی فارن پالیسی کا جز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کارنر سٹون ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوگا آپ کی نظریاتی حدود کا تحفظ. صحیح. اور آپ اس کے لیے مبعوث کیے گئے ہو, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ ناس یہاں پہ آپ کی اپنی عوام تو نہیں ہے, نو انسانی ہے. ان کو تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی تبلیغی جماعت کی طرح کی جماعتیں بیچ کے تو نہیں ہوتا. یہ تو سنت طریقہ اس کا کیا ہے, جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے. چلیے نیکسٹ کوسچن, سورہ حج جو آیت 51 میں آیا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی طرف سے القاء کرتا ہے اور آیات الہی کو غلط معنی پہناتا ہے. تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے, اور ساتھ ہی ہدا کا لفظ آیا. تو ہدا سے تو مراد ہے کہ ابھری ہوئی ایک شے جو بالکل واضح ہو. تو یہ بتائیے جب ہدایت اس قدر واضح ہے تو پھر اس کو الٹے مفاہیم پہنا دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کے مفہوم کو تو ہم صحیح سمجھ لینا جی, کہ چونکہ بعض لوگوں نے اس طرح کا مفہوم لے لیا کہ جیسے شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بدل دیا. ایسا پاسبل نہیں ہے, یہ تو خود قرآن مجید کی نصوص کے خلاف تصور ہے. کہ قرآن جب اترتا ہے تو اس کی حفاظت کا کتنا سامان کیا جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی شیاطین کو بھگا دیا, اور اس سے آسمانوں سے بھی شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی زبان سے نکلتے ہوئے تبدیل کر دے؟ اس کے تو آگے پیچھے وہ حفاظت ہوتی ہے, شیاطین اس کو سن بھی نہیں سکتے. ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کے کانوں میں پڑا اس کے ذہن میں اس کا الٹا مفہوم آ گیا. اب یہ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جو آدمی ہے اس کے اندر کوئی مرض ہے, کوئی روگ ہے, اس کے سافٹ ویئر میں خرابی ہے, جس کو پھر شیطانوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. پرابلم وہاں ہوتی ہے. اس کو اگر آپ سورہ بقرہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا, کہ اس سے گمراہ بھی کرتے ہیں, ہدایت بھی دیتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. ٹھیک ہے, اور وہ کون؟ وہی جو ابھی آپ نے پچھلا سوال کیا تھا کہ جو ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں معاشرے کے ساتھ, اللہ سے کیا ہوا آیت توڑ کے ادھر جانا چاہتے ہیں, جدھر انہیں جڑنا چاہیے تھا ادھر سے کٹ کے کہیں اور جڑنا چاہتے ہیں, اور نتیجے میں یہ فساد والا نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ینقضون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. ان کو گمراہ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے اندر پھر اس آیت کا غلط مفہوم آتا ہے, اپنے وہ نریٹو جو ان کا ہے اس کے مطابق مفہوم آتا ہے. صحیح. اب اس سے وہ ایک فتنہ اٹھا دیتے ہیں. تو میں اگرچہ کہ یکسو ہوں اس طرف, لیکن میرے اندر بھی تو کوئی کیڑا تھوڑا سا وہ زینا للناس والا ہے نا, جی, حب الشہوات من النساء. یہ تو نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے. تو جب مجھے ایک نیریٹو ایسا نظر آیا کہ جس میں میرے اس والے مطلب کی بھی دال گلتی نظر آ رہی ہے, تو میرے بھی تو ادھر جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا. ٹھیک. جو ایک فتنہ بن گیا میرے لیے. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ میں آپ کا دوست ہوں, آپ کو لگا کہ بھائی میرے اندر فتنہ پیدا ہو گیا ہے. اچھا, وہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا وہ والا اسلوب رکھا جو مجھے ادھر سے ملا ہے, تو اس کا فوری جواب تو آپ کے پاس بھی نہیں تھا, کیونکہ یہ وہی نامعقول بات تھی. وہ جیسے میں نے کہا مفتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اب آپ کے دماغ, آپ نے اپنی فطری رہنمائی میں اس کا صحیح معنی لے لیا تھا, لیکن یہ فتنے والا معنی میں نے جا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کے دماغ کی چکی چلے گی. صحیح. اور یہ 10 دن چلے, 15 دن چلے, مہینہ چلے, نہ معلوم کتنا چلے, یہ اس دونوں چیزوں کو صحیح پروسیس کرے گی.
تو اس کے بعد اب آپ شعوری طور پر ایک ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ آپ حق و باطل میں فرقان آپ کو نصیب ہو گئی ہے، نور مل گیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس پورے استدلال کے اندر کہاں کہاں خرابی ہے، اور خود جو موقف آپ نے اپنی فطری رہنمائی میں قبول کر لیا تھا اس آیت کا، اب وہ مفہوم بھی اس کے مقابلے میں بالکل شعوری طور پر آپ کے شعور کی سطح پہ آ کے جگمگ کرنے لگ گیا. تو فتنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آپ کو پورا اسے چیو کرنا پڑ گیا، اس مفہوم کو، وہ آپ کے اندر راسخ ہو گیا، راسخون فی العلم کی کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی. یہ تو اللہ کی ایک تربیت کا طریقہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ فتنوں اٹھانے والے بھی آپ کے لیے معلم کا کردار ادا کر کے چلے گئے. صحیح. اور آپ کو جب اس جگہ پہ پہنچ گئے تو چونکہ میرے دل میں کوئی وہ نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک کشش تھی اس نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا. جی. آپ نے میرے سامنے بھی اپنی وہ رکھ دی تو میرا بھی فائدہ ہو گیا، اب میں بھی اس لیول پہ آ گیا. اب آپ السابقون الاولون ہو گئے، میں متبعین بے احسان ہو گیا. تو باقی جس نے وہ کاؤنٹر نیریٹو بنا لیا ہے انہیں تو نہیں ماننی، وہ تو آپ معجزہ بھی دکھا دیں نہیں ماننی. بالکل. وہ جو فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، نہ، یعنی ان کے دلوں کی سختی اس میں حائل ہے. وہ فزادہم اللہ مرضا، وہ تو اور بڑھائیں گے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو، اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر دیں گے. مسئلہ ایک ہی ہے، ایک ہی فتنہ اٹھا ہے، آیت بھی ایک ہی ہے. اس نے آپ کو ایک طرف اچھائی کی طرف لے گئی، دوسرے کو برائی کی طرف لے گئی. صحیح. سورہ مومنون میں جو ابتدا میں مومنین کے اوصاف آئے ابتدائی 10 آیات میں، اسی میں درمیان میں فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ پکڑی تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور راہ کیا ہوگی؟ جو سورہ مومنون میں صفات آئی ہیں، اس کے علاوہ کیا راہ، کوئی راہ ہوگی؟ نہیں، وہ تو خاص، یعنی وہ ساری صفات کے لیے وہ بات نہیں آئی ہے. جی جی. وہ تو صرف اس جو 8ویں آیت ہے یہ والی، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون حافظون. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی ویسے تو حفاظت کرتے ہیں، جی. ان 2 جگہوں پر ان کو چھوٹ ہے. صحیح. ان 2 جگہوں سے علاوہ جس نے کوئی اور راستہ تلاش کیا. ٹھیک. الفاظ تو بہت واضح ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، بس یہاں ان 2 جگہوں پہ آپ کو اپنی جو بھی جنسی ضرورت ہے اس کی تسکین کا سامان کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. اس کے علاوہ پھر جو بھی جتنے بھی راستے ہیں جو دنیا میں معروف ہیں ان کا ذکر کر کے جس کو نہیں معلوم اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. صحیح. لیکن جو بھی اس کے علاوہ ہیں وہ سارے ہی ان کے یعنی حرام ہیں، منع ہے، پابندی ہے، ان سے بچتے ہیں یہ لوگ. ان میں سے اگر کسی میں کوئی قانونی یا فقہی طور پر کوئی چھوٹ نکلتی بھی ہو، لیکن یہ ذرا محتاط لوگ ہیں، یہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں. یہ لغو سے بچنے والے ہیں تو اس سے کیوں نہیں بچیں گے؟ صحیح. ساتھ ہی یہ بتا دیجیے کہ لغو کا یہاں پر لفظ آیا تو لغو سے کیا مراد ہے؟ بنیادی مطلب تو ہوگا نا جی بیکار، بے مقصد، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی. صحیح. ٹھیک ہے، جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی مشغلہ آپ نے اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن وقت تو ضائع ہوا نا اس میں، پروڈکٹیو بھی نہیں ہے وہ. پروڈکٹیو بھی نہیں. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ انسان کی خودی کی پرورش کن اعمال سے ہوتی ہے؟ اصل میں یہ جو سورہ مومنون کی جو پہلی 11 آیات ہیں، جی، تو اگر آپ ان کو دیکھیں نا، پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے. تو فلاح پانے کو اگر ہم خودی کی یعنی مقاصد کی تکمیل سے تعبیر کریں تو پھر یہ والے اعمال جو کر لیں تو ان کی خودی کی تعمیر ہو جائے گی. صحیح. شخصیت کی تعمیر. اگلا سوال اس حوالے سے ہے کہ تخلیق کو عبث سمجھنے کے حوالے سے سورہ مومنون آیت 114 میں فرمایا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث. تو اب یہ بتائیے کہ تخلیق کو عبث سمجھنا، بیکار سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ اور کیا اگر کوئی شخص انسان کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کا ایک باطل نظریہ رکھتا ہو تو کیا یہ بھی تخلیق کو عبث سمجھنے کے مترادف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو خیر عبث سمجھنا مطلب یہی کہ بیکار سمجھنا، بڑا سادہ سا بات ہے. اس میں مجھے نہیں معلوم کہ جو بھی سائل ہیں ان کے ذہن میں کیا الجھن ہے.
لیکن شاید اگر وہ عبس کا لفظ انہیں مشکل لگتا ہے تو یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کوئی وقت پاس کرنے کے لیے کوئی کام کر لیتے ہیں، صحیح، کوئی جیسے بچے ریت کے اوپر کوئی چیز نقشے بنا لیتے ہیں یا مٹی کے کوئی کھلونے بنا کے توڑ دیتے ہیں، تو یہ سارا بیکار کام ہوتے ہیں۔ دوسرا اسی سے ملتا جلتا ایک تصور دنیا میں موجود بھی ہے، میرا خیال ہے ہندو میتھولوجی میں ہے کہ جی رام نے یہ ایسے کھیلنے کے لیے بنائے، یہ بالکل یہی بچوں والی مثال ہے، کھیلنے کے لیے بنائے۔ تو قرآن مجید نے شاید یہ کہیں اور بھی ہوگا اس طرح، کیونکہ بہت زوردار پیرا میں جا بجا اس تصور کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کھیلتے ہوئے نہیں بنائی، کھیل کے لیے نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی، عبث نہیں بنائی، کہیں یوں کر کے کیا ہے، کہیں یہ کہا یہ بالحق ہے، با مقصد ہے، یعنی اس کا ایک پرپز ہے، یہ ایک مقصد کو اچیو کرنے کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کہہ کے قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، جو یہاں پہ خاص صاف کہا، ویسے تو پورے آسمان و زمین کا کہتا ہے کہ کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی ہے، لیکن یہاں تو یہ کہا افا حاسبتم انما خلقناکم، تم کو بے مقصد بنایا ہے، یہ سمجھتے ہو تم؟ تو ساتھ اس کی جو دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند ہے، فتعال اللہ الملک الحق، کہ وہ بے مقصد کام کرے، یعنی اس طرح کے کھیل کھیلنا تو یہ بچوں کے کام تو ہو سکتے ہیں، اللہ کا کام ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے بے مقصد بنائے۔ تو جب با مقصد ہے تو ظاہر ہے پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن کہ ہماری زندگی روانی سطح پہ نہیں بسر ہونی چاہیے، جیسے کہ اوان ہیں تو ان کو اپنا شعور تو نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو اپنی انسٹنکٹس کے سارے زندہ رہتے ہیں، ان کی بھوک انہیں مجبور کرے کہ کھائیں گے، اور ان کی جنسی ضرورت جب بڑھکے گی تو پھر وہ پورا کر کے چھوڑیں گے، اس سے ان کی نسل کشی ہوتی رہے گی۔ جو ان کا مقصد ہے، یعنی کتے کا کام بھونکنا ہے، حفاظت کرنا ہے، وہ پروگرامنگ میں شامل ہے، اس نے اس کے خلاف نہیں کرنا، وہ اس کی عادت میں آ جائے گا، وہ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بلندتر سطح پہ پیدا کیا، اس کو ساتھ اختیار بھی دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے مقصد کی طرف آئے تو چاہے تو اپنے مقصد کی طرف نہ آئے، بیکار زندگی بھی بسر کر سکتا ہے، یہ کتے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے اس اختیار کی بنیاد پر اپنے مقصد کا تعین کر کے پھر با مقصد زندگی بسر کرنی چاہیے، نہیں تو جب وہ بے مقصد زندگی بسر کرے گا تو چونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ جو اس کے بعد والی زندگی ہے اس میں جا کے ظاہر ہوگا کہ بے مقصد زندگی بسر کرنے والے کو پھر سزا جائے گی کہ تم نے وہ ساری صلاحیتیں ضائع کر دی، تم نے وہ سارا ٹائم ضائع کر دیا، وہ سارے وسائل ضائع کر دیے، اس کی اسے سزا ملے گی۔ جس نے با مقصد زندگی بسر کی ہوگی اس کو جزا ملے گی، اور جزا وہ جنت تو کی جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں وہ تو بالکل نزل ہے نا، نزلا من غفور الرحیم، وہ ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ صحیح، اصل جزا یہ کہ کسی اگلے مرحلے کے لیے سلیکشن ہونی ہے، جو آج ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو وہ آپ نے جو سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات کی تھی، تو اس کے لیے فٹسٹ ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو، اس اگلے مرحلے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضروری ہے کہ آپ اپنا مقصد حیات سامنے، یعنی یہاں کس لیے آپ کو لا کے بٹھایا گیا۔ تو اب جو بھی جس نے بھی سوال کیا نا، دیکھیں مطلب ہے آپ کسی جگہ پہ دکان کھولتے ہیں، آپ کسی جگہ دفتر میں جا کے کام کرتے ہیں، تو وہاں صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تنخواہ لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یا کاروبار دکان لگاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کمائی کرنا۔ تو کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو دکان کر کے تو وہ کہے مجھے گاہک کی ضرورت نہیں ہے، اور جا کے کہیں پہ جاب کرے اور مجھے کہے مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اسی طرح اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ وہ جو قرآن نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس مقصد کو پورا کریں گے تو جو آخر آئے گی، اینڈ آف دا ڈے کہہ لیجئے کہ لائف ایئر آفٹر آئے گا، تو پھر اس کا انعام پائیں گے، نہیں تو سزا ملے گی۔ صحیح، لاسٹ کوشچن ہے ہمارا اور اس کے بعد پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے سیاسی اصول ہیں
اس پر گفتگو مختصراً کی گئی. اسی طرح جو معاشی معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کی گئی, یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی. لیکن جس طرح ہم سورہ نور میں ہم نے پڑھا ہے, معاشرت پر بہت تفصیل سے بات کی گئی. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ چکے آئلی معاملات پر بات کی گئی. تو یہ بتائیے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کے حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل میں گفتگو کی گئی. ظاہر ہے, دیکھیں اس کی جو بھی انسان کا تمدن کا ارتقاء یا اجتماعیت کا جو بھی وہ ڈھانچہ بنا ہے, تو اس میں بنیادی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا خاندان کو ہے. ٹھیک. معاشرہ بھی خاندانوں کے اجتماع سے بنتا ہے نا, اور پھر معاشرے مل کے تو پھر سیاسی سطح پہ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں. تو اگر وہ پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی یا پہلی چول ہی ڈھیلی ہو گئی تو پھر پورے معاشرے کے سٹرکچر کے اندر وہ جول آ جائے گا. اس کی مضبوطی پر پورا یہ سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط کھڑا ہو جائے گا, پوری عمارت صحیح بنے گی. تو اس لیے زیادہ فوکس اس پہ کیا گیا. ایک تو یہ بالکل یعنی منطقی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی معاشرے کے اندر ارتقا بھی ہونا تھا. یہ خاندانی نظام تو جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ چکا تھا, اس سے آگے تو اب اس میں کوئی مزید بات نہیں ہونی تھی. صحیح. لیکن یہ کہ سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر ابھی بڑی جوہری قسم کی تبدیلیاں آنی تھیں. ہمارے لوگوں, بہت سے لوگوں کو شاید ابھی یہ بھی سوچ نہیں ہے کہ آج سے 400 سال پہلے کا سیاسی و معاشی سٹرکچر کیا تھا اور 400 سال اب سیاسی و معاشی سٹرکچر کے کتنا بنیادی فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو آج والا جو ہے یہ اس وقت دے دیتے تو وہ تکلیف مالا یطاق ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس والے سٹرکچر کے مطابق تفصیلی ہدایات دے دیتے تو آج فٹ نہ ہوتی. لہذا صرف اصول دیے, ان اصولوں کی بنیاد پر آج انطباق تم اپنے اس سٹرکچر کے اعتبار سے کر لو. جب اس میں کوئی جوہری تبدیلی آ جائے گی اور ایوالو ہو کے بہت آگے نکل جائے گا تو انہی اصولوں کے مطابق اس پر اس کا اطلاق کر لینا. سمپل. ٹھیک. چلیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جواب نامہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی وقت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.